اچھا یہاں سرکار کی شان بھی سمجھیے گا، سرکار کا زمانہ پہلے ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں نا، حضور بعد میں، کیونکہ حضور آخری نبی ہے نا، بعد میں تشریف لائے ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ الم تارا، محبوب آپ نے نہیں دیکھا اس کو؟ آپ نے نہیں دیکھا اس کو؟ جس بندے کو آپ جانتے پہچانتے ہیں اور اس نے کوئی لین دین کیا ہے، کوئی کاروبار کیا ہے، تو میں اشارہ دوں گا اور یار جانتے نہیں یہ جاوید بھائی، آپ نے وہ دیکھا نہیں اس کا ہوٹل یار یلو فوڈ جاوید بھائی، جو جاوید کو جانتا ہی نہیں، جس نے پنجو پولی نہیں دیکھا، جس نے یلو فوڈ کا نام تک نہیں سنا، کیا اس کو میں کہوں اور یہ جاوید بھائی نہیں یلو فوڈ والے، اس کو وہ دیکھا نا تو نے، تو میرا اس کو کہنا ٹھیک ہوگا؟ بولیے، مجھے تو پتہ ہے کس سے کیسے بات کرنی ہے، جس نے موقع دیکھا ہے اس سے یوں بات کرنی ہے، جس نے موقع نہیں دیکھا اس سے اس انداز میں بات نہیں کرنی۔ مجھے اتنی سمجھ ہے، آپ کو اتنی سمجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر سرکار نے وہ نظارہ کیا ہی نہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مناظرہ جو ہوا، وہ اللہ نے اگر نبی کریم علیہ السلام کو دکھایا ہی نہیں، تو پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ تو معلوم ہوا بے شک سرکار آخری نبی ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا نور پیدا فرمایا تھا، تو کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا رہا نبی کریم علیہ السلام کے نور نبوت کو اللہ سارے نظارے کراتا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا اس کو۔ اور کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، حبیب آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے قوم عاد والوں کا کیا حشر کیا تھا؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا محبوب کیا دیکھا نہیں آپ نے اس کو، وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا اپنے رب کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا کس بنیاد پر؟ ان آتاہ اللہ الملک، گھمنڈ اس کو یہ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس ملک ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو ملک دیا، ہم نے اس کو بادشاہت دی، اور یہ عجیب بندہ ہے کہ ہم سے بادشاہت اور ملک لے کر ہمارے ہی بندے سے ہمارے بارے میں ہی جھگڑنے لگا کہ نہیں اللہ کوئی اور نہیں، اللہ میں ہوں، وہ یوں جھگڑنے لگا۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کیا یہ معاملہ تو نے دیکھا نہیں؟ تو پتہ چلا اللہ نے حضور کو یہ سارے نظارے کرائے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت والا دست مبارک میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان پیچھے رکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قدرت والے ہاتھوں کے جو پھورے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں مصطفیٰ نے اپنے سینے کے اندر پایا۔ پھر سرکار نے فرمایا فتجلی لی کل شیء فعرفت، فرمایا کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں مصطفیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ اور اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے کرم کرنے کی وجہ سے جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، ساری چیزوں کا اللہ نے مجھے علم عطا فرما دیا۔
اسی ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا فعلمت بین المشرق والمغرب، فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے ساری کائنات کا معاملہ نظارہ اللہ نے میرے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ یہ سرکار کی شان ہے نا، آمینہ کے لال نے خود فرمایا۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، وہ حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، فرمایا میرے عمر کے سائے سے شیطان دوڑ جاتا ہے۔ وہ حضرت عمر بیان کرتے ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد منبر شریف پر آ کر تقریر شروع فرما دی۔ ظہر کی نماز تک نبی کریم علیہ السلام نے تقریر فرمائی، پھر سرکار نیچے تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر سرکار دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے۔ ظہر سے لے کر عصر تک نبی کریم علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا، پھر سرکار نیچے تشریف لے کر آئے، نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر اللہ کا محبوب تقریر فرمانے لگا، صبح سے لے کر مغرب تک سرکار نے واز فرمایا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اخبارنا، نبی کریم علیہ السلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر حتی دخل اہل الجنت منازلہم، جنتیوں کے جنت میں جانا تک، واہل النار منازلہم، اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک سرکار نے کچھ نہ چھوڑا، سارا کچھ اللہ کے محبوب نے بیان فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود۔ تو اللہ نے جب سارے نظارے کرا دیے تو یہ نمرود والا واقعہ یہ نہیں دکھایا ہوگا اللہ نے، اور ضرور دکھایا ہے، خود اللہ کے محبوب نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا اس کو، فرمایا اللہ نے مجھے اتنی شان دی ہے ساری کائنات کو میں مصطفیٰ ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی، بولو ہاتھ کے ہتھیلی ہوتی۔ اب ایمانداری سے بتانا یہ میرے آقا کا ارشاد ہے، غلط تو نہیں نہ ہو سکتا، بولیں نہیں ہو سکتا نا غلط۔ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے ہے، کوئی لکیر، کوئی گوشہ، کوئی نکر مجھ سے چھپی، بولیے نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے تم اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہو، اللہ نے ساری کائنات میرے سامنے ایسے رکھی ہے، میں ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا شان ہے سرکار کی، اس لیے جھوم جھوم کے پڑھو یار۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ۔ یا اللہ ان کو آواز سے پیار سے محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی ہے اس اونچے سے، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا۔
الحمدللہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنا سہارا مانا، اور اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب قیامت والا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی سہارا بننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم دنیا کے اندر آپ کو سہارا مان کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کملی والیا جب کوئی سہارا نہ بنے آپ سہارا بن کے تشریف لے آئیے گا۔ بے کسوں کا سہارا نبی، بے کسوں، ابھی بھی کئی چپ ہیں، سارے محبت سے پڑھ لو نا، آج اعلان کرو تاکہ یہ نیکی قیامت والے دن کام آ سکے۔ بے کسوں کا سہارا نبی، بے کسوں کا سہارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا